نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان پر جو فرائض لاگو فرمائے ہیں ان میں سے ایک انتہائی اہم فریضہ وہ زکوٰۃ کا فریضہ ہے۔ زکوٰۃ لغت میں صفائی کو کہتے ہیں، پاک کرنے کو کہتے ہیں، تزکیہ کسی بھی چیز کو صاف ستھرا کرنے کو کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے دینے سے، اللہ تبارک و تعالی کا حق ادا کرنے سے جو مال کے اندر کدورت ہوتی ہے، میل کچیل ہوتا ہے، کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ جیسے نماز اور روزہ اور حج بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ اسی طرح مالی عبادت ہے۔ ہر مسلمان عاقل، بالغ، آزاد، صاحب نصاب جب اس کے پاس مال کے اوپر 1 سال گزر جائے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم سود کا جو لین دین کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اس سے مال بڑھے گا، فلا يربو عند اللہ، یاد رکھیے یہ مال اللہ تبارک و تعالی اس کو کبھی بھی بڑھنے نہیں دیں گے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور اللہ کی رضا کے لیے خوشی سے جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، فاولئک هم المضعفون، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ضمانت دی ہے کہ یہ ڈبل دگنا تگنا ہو کر رہے گا۔ 4 اموال ایسے ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایک سونا، دوسرا چاندی، تیسرا مال تجارت اور چوتھا نقدی یعنی کیش۔ مال تجارت کس مال کو کہا جاتا ہے؟ 2 شرائط اس میں دیکھی جاتی ہیں۔ وہ مال جو خریدا ہو بیچنے کی نیت سے اور ابھی تک اس کے بیچنے کی نیت تاحال باقی ہو، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک نیت بھی بدل جائے تو وہ مال پھر فقہا کے نزدیک مال تجارت نہیں ہوتا۔ مثلا ایک پلاٹ خریدا، ایک جگہ خریدی اور ارادہ یہ تھا کہ اس کو بیچیں گے اور اس سے پیسہ کمائیں گے، تو ایک طرح کا یہ کاروبار ہو گیا، اور کاروبار میں جو مال ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ اور مال تجارت کے اندر اگر سونا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، ان سب کو آپس میں ملا کے اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو پھر اس کو نصاب کے برابر کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ سونے کا نصاب صرف اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس تمام کا تمام مال سونے کی شکل میں ہی ہو۔ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑی سی نقدی ہے، تھوڑا سا مال تجارت ہے، تو ان 4 اموال کو ملا کر ان کے مجموعے کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا۔ اگر وہ اندازہ نصاب کے برابر ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر وہ اندازہ اور اس کی قیمت نصاب سے کم ہے تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ اموال ایسے ہوتے ہیں جو مال منجمد کہلاتے ہیں۔ مثلا گھر کا فرنیچر ہے، گھر کا فریج ہے، گھر میں اے سی لگے ہیں، استعمال کی گاڑی ہے، فیکٹری کی عمارت ہے، فیکٹری کی مشینری ہے، فیکٹری کے اندر ٹولز ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں اموال منجمدہ میں آتی ہیں۔
ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. ہاں، وہ تیار مال جو آپ کی فیکٹری سے نکل رہا ہے، بن رہا ہے، یا وہ مال جو ابھی مشین میں لگا ہوا ہے، بن رہا ہے، یا وہ خام مال جس کو بنا کر بیچنے کا ارادہ ہے، یہ تمام وہ اموال ہیں جس میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک سال جب گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ہجری مہینے کے مطابق جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں، اگلے سال جب وہ تاریخ آئے گی تو اس وقت مسلمان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. علماء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جس دن بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے اس دن کی تاریخ یاد رکھنا اس کے لیے ضروری ہے، اسی لیے کہ اگلے سال اسی دن اس پہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم وہ لاگو ہو جائے گا. اگر خدا نخواستہ کوئی تاریخ بھول گیا ہے تو اس مسئلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، انشاءاللہ تعالی وہ اگلی مجلس میں بیان کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوتی ہے جب مستحق فقیر کو یا مستحق محتاج کو مالک بنا دیا جائے. صرف کہہ دینے سے یا صرف ارادہ کر لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ارادہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ تملیک بھی ہوگی، یعنی فقیر کو باقاعدہ قبضہ دینا پڑے گا یا اس کے وکیل کے حوالے کرنا پڑے گا. اسی طرح آپ سب حضرات جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تقریباً 10 شاخیں، جامعہ احسن المقاصد، جامعہ احسن المدارس، جامعہ احسن الدراسات، جامعہ مسجد امام ابو یوسف، جامعہ مسجد مفتی محمود رحمہ اللہ، اور اسی طرح جامعہ عثمان، مسجد طاہر، الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن اسکول، اور اس جیسے بے شمار سلسلے ہیں. اللہ کے فضل سے اس شہر میں اللہ کی دین کی خدمت میں ایک طویل عرصے سے مصروف عمل ہے، اور ان میں سے اکثر اداروں میں سوائے اسکول کے کسی طالب علم سے، کسی پڑھنے والے سے 1 روپیہ 1 ڈھیلا وہ ادارے کی طرف سے مانگا نہیں جاتا، بلکہ ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے اٹھنے سونے کا انتظام، ان کی بجلی، ان کا گیس، ان کا پانی اور ان کے ضروریات، ان کے کپڑے، ان کا ماہانہ خرچہ اللہ تبارک و تعالی آپ جیسے حضرات کی توجہات اور اللہ کے فضل سے توجہات سے پورا فرماتے ہیں. علماء کرام نے اس مسئلے کی بارہا وضاحت فرمائی ہے کہ فاسق، فاجر اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور میتوں کا کاروبار کرنے والے اور اسی طرح اہل بیت کے نام پہ لوگوں کو لوٹنے والے، ان سے احتیاط فرمائیے اور اس بات کا یقین کیجیے کہ آپ کی زکوٰۃ، آپ کے اموال وہ واقعتاً اللہ کے دین پہ اور اللہ کے چاہنے والے اور اللہ کے دین پر کام کرنے والوں تک پہنچ رہی ہوں. اس سلسلے میں آپ حضرات کی توجہ، آپ حضرات کا تعاون وہ جامعہ کے لیے نہایت فائدہ مند، اور تمام سال میں پھر آرام سے قال اللہ و قال الرسول کی تعلیم میں، طلباء اور علماء کی تکریم میں خرچ ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالی مزید توفیق عطا فرمائے.